اور اسلامی مہینہ شوال المکرم ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ شوال المکرم۔ شوال کے مہینے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، ان کو یاد کر لو۔ اس کو تھوڑا ہلکا کرنا، زیادہ نہیں۔ شوال کے مہینے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، ان کو یاد کر لو، تو انگلی کے ساتھ یاد کر لو۔ شوال المکرم میں، یعنی ایک ہی شوال میں نے مختلف شوال کے مہینوں، حضور علیہ السلام کا ایک عقد نکاح ہوا حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سودا، یہ ہماری ماں ہے، حضور کے حرم ہے، اور اللہ گواہ ہے، بہت کم نہیں کرنا، اگر مستورات میں سے بولو آواز نہیں جاتی۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ گواہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے گھرانے کا یا حضور کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ ان کے تذکرے قرآن عظیم میں ہے اور سورتوں میں ہے۔ تو جب یہاں تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اللہ ہمارا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا شوال کے مہینے میں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کا نکاح، شادی کس سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ماشاءاللہ، دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھی ہے، علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کے عمروں میں، عزتوں میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ اور حضور کی سب سے مبارک زوجہ اور امت کی ماں سیدہ طاہرہ طیبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شوال کا مہینہ تھا۔ بعض علماء فرماتے کہ نکاح مبارک مکے میں ہوا، رخصتی مدینہ پاک میں ہوئی۔ بہرحال دونوں قول میں نے آپ کو بتا دیے۔ شوال المکرم کے مہینے میں 8 شوال کو غزوہ حنین لڑا گیا، غزوہ حنین لڑا گیا۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں مشہور غزوہ احد لڑا گیا، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ شوال المکرم میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے اور دعوت و تبلیغ کی غرض سے، اور آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی اور بڑی قربانی دی، اور آپ کا مبارک خون گرایا گیا اور آپ کو بھگایا گیا اور آپ کے پیچھے کتے دوڑائے گئے اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے پیچھے تالیاں بجی اور بچوں نے آپ کو پتھر مارے۔ میرے محترم بھائیو، ان واقعات کو ذہن میں رکھ کر آج کا مسلمان آسان دین مانگتا ہے۔ یہ کہتے آسانی ہو، گرمی نہ ہو، سردی نہ ہو، سفر نہ کرنا پڑے، بہت ٹائم مجھے نہ دینا پڑے، میرے کمر میں درد نہ ہو، میرے سر میں درد نہ ہو، میرا دنیا کا کوئی کام خراب نہ ہو۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا ہے نا انشاءاللہ، تو اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ جب میری اور آپ کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، تو بھائیو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں؟ اور میرا اور آپ کا جو ہے نا ہمارا شوق ہے، ہمارا ذوق ہے، انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضور کے ہاتھوں سے کوثر پئیں گے۔ تو حضور علیہ السلام تو بہت بڑی شان رکھتے ہیں، حوض کوثر تو بہت بڑی شان رکھتے ہیں، یہ آب کوثر۔ تو اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی نا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہم طالب ہیں کہ ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے، ہمیں آخرت کی کامیابی بھی ملے، اور بھائیو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کے بغیر دروازے نہیں کھلیں گے۔ دین کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ گے، کھپاؤ گے، گرمی سردی برداشت کرو گے، سفر کرو گے، مجمع میں بیٹھو گے، علماء کے مجلسوں میں جڑو گے نا انشاءاللہ۔ اور علماء نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، فرمایا اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو۔ ہمارا مجمع تو بیان کا نہیں ہے نا، تقریر کا۔ تقریر علماء، مفتیان کرام، اللہ والے، ہاں تو سبق ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی عبادت کر کے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نیکی. تو یہ 3 کام کرو گے نا انشاءاللہ اللہ کو بھی راضی کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کریں گے, اللہ کے نیک بندوں کو بھی راضی کریں گے, اللہ کی مخلوق کی مدد بھی کریں گے, قرآن بھی سنیں گے, حدیث بھی سنیں گے, اپنے آپ کو تھکائیں گے, کھپائیں گے, اللہ ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے گا. تیار ہو انشاءاللہ. تھکاوٹ تو ہوتی ہے بھائی, ٹیم تو دینا پڑے گا. اللہ والے مثال دیتے, فرمایا ماچس, بولو کیا چیز؟ ماچس. جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ جا کر سبحان اللہ کہہ دو. فرمایا ماچس, ایک خاتون ہے, عورت ہے گھر میں, ماچس ختم ہے بھائی, پیاری مثال ہے. وہ آواز لگاتی ہے ماچس آ جا, ماچس آ جا, ماچس آ جا. ماچس آئے گا؟ آئے گا ماچس؟ 5 روپے کی ماچس ہے. اب بھائی اس ایک ماچس کو پانے کے لیے پورے گھر والے ایک ماچس کو پانے کے لیے فرمایا سب سے پہلے پیسہ لے گا آدمی, پھر اس کے بعد جان خرچ کرے گا, پھر اس کے بعد وقت خرچ کرے گا. ایک ماچس تیرے گھر میں آئے گا, مال خرچ کرے گا, جان خرچ کرے گا, وقت خرچ کرے گا, پھر جا کے ماچس گھر میں آئے گا. اللہ کا اتنا بڑا کام, اللہ کا اتنا بڑا دین, او لوگوں قرآن اور حدیث, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, او لوگوں ایمان والی کامیابی بغیر قربانی کی نہیں آ سکتی ہے. جب ماچس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے تو اللہ کے دین کے لیے قربانی انشاءاللہ آپ دیتے رہو گے انشاءاللہ. شوال کے مہینے میں طائف کا سفر حضور نے کیا, ذرا یاد کر لیا کرو کتنا آپ کو مارا گیا, کتنا ستایا گیا, کتنا دوڑایا گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دے. اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. یقین کرو یہاں جمع ہونا اور اندھیری راہوں میں آنا اور سفر کرنا اور اپنا جان مال وقت تم نے جو دیا ہے, ہم میرا اور آپ کا ارادہ یہ ہے اللہ ہمیں مل جائے, اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے, اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے. دنیا فانی ہے بھائی, آج ہے کل نہیں ہے. میرے محلے میں یہ 2-3-4 دنوں میں 2 میتیں ہو گئی. کتنی, جو مجھے پتہ ہے کتنی میتیں ہو گئی, 2 میتیں, پتہ ہی نہیں چلا. آدمی دنیا کے اوپر تھا, قبر کے اندر چلا گیا. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اس وجہ سے یہ اعمال کا میدان ہے, اس کو پکڑ لو. اللہ پاک آپ سے اور میرے سے راضی ہو جائے, کہو آمین. دوسری بات اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ. سب میرا بہت چھوٹا منہ ہے, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. ایک بات, ایک کارگزاری سنو. علماء فرماتے کارگزاری سناؤ. میں اور قاری صاحب, یہ میرے معاذر, ہم نے ول میں جا رہے تھے, واپس آ رہے تھے. ایک آدمی ملا, سبحان اللہ کے. وہ آدمی کیسا تھا پتہ نہیں, کون سا 2000 کیا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے. کوئی دوسرا ساتھی اس کو پکڑ کے مانچ سے لے آیا کہ یار یوسف گوٹ میں چلو, وہاں پر جو ہے تھوڑا سا بیان ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے. اب بھائی وہ دین سے دور, نماز سے دور, کلین شیپ, ننگا سر, آ کے درس میں بیٹھ گیا. کدھر ہو گیا؟ درس میں بیٹھ گیا. آپ کی قربانی کی وجہ سے اس کے اوپر اچھا اثر ہو گیا. وہ جمعے میں آ گیا, جمعہ سن لیا, پھر وہ درس میں آ گیا, پھر اس کے دل میں شوق پیدا ہوا, سروزہ لگا لیا, پھر شب جمعے سے جڑ گیا. اب بھائی یہ ایک آدمی بن رہا ہے. چلتے چلتے وہ چلہ پہ 4 مہینے پہ چلا گیا. 4 مہینے سے واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ میرے سے بھی اچھا بادشاہ رہا ہے, میں نہ پہچان سکا. اندر آیا, میں وہ کمرے میں بمن ہو جو دفتر ہے وہاں بیٹھا ہوتا, علیک سلیک ہوا, وہ میں نہیں پہچانا. کمری صاحب شاید آپ مجھے نہیں پہچان رہے. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں پہچان رہا ہوں, آپ مجھے معاف کرنا. کہنے لگا میں وہی ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا. مولوی صاحب آپ کی مسجد سے سورہ کی جماعت تو نہیں جا رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں جا رہی ہے. تو کہیں اور سے چلا گیا. کہا میں نے کہا وہ ہوگا وہ. میں نے کہا ڈاڑی کہاں, میں نے 4 مہینہ لگایا, میں آ گیا. پھر رکا نہیں ادھر سے. میں جو کہتے ہیں مجمع میں آیا کرو, یہ آپ کی قربانیوں کا پھل ہے, بیان ہو نہ ہو آیا کرو. یہ آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے, بڑی عمر کا آدمی ہے, یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے. انشاءاللہ میں بہت گناہگار ہوں, شاید اللہ اسی وجہ سے مجھے معاف کر دے. یہ مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے, پھر غیب میری قاری صاحب کی ملاقات ابھی ہوئی وہاں, میں نے دیکھا, پہچان لیا, نورانی چہرہ. وہ بھی اترا, میں بھی اترا اسکوٹروں سے, اور ہم نے علیک سلیک کیا. میں نے کہا بھائی کہاں ہو؟ کہا مولوی صاحب بس دعا کرو, میں درجہ خامسہ تک پہنچ گیا. 5 درجہ
والا سال چھٹا درجہ، 2 سال کے بعد وہ ہماری جگہ میں بیٹھ جائے گا، قرآن اور حدیث کا درس دے گا، اس میں آپ کا پورا حصہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اس مجمع میں کوئی ادھر نہ مفتی ہے، نہ علامہ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی تاج، آپ تو ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے اللہ پاک نے ایک فضا بنا دی ہے، چاہے تھوڑا مجمع ہو یا بڑا مجمع ہو، اللہ نے فضا بنا دی ہے، اور جو ہے نا دین پھیل رہا ہے، آپ اس میں شرکت کرو گے، پختنوں تا تو برازے گا نا انشاءاللہ۔ ہاں دلدہ خخ بیان نہ کی کہ دلدہ غٹ عالم نشتے، دلدہ مفتی نشتے، دلدہ فکر دے دعا دا منگ بجاڑو اللہ تا، اے اللہ منگ جڑا لراغلی، اے اللہ منگ جڑا لراغلی، منگ دمرا علاقے پر منگ جڑا لراغلی، اے اللہ منگ قبول کا، زمگا اولاد قبول کا، طول مسلمانان پا دین کے قبول کا، دا محنت میں ماستر رکھوئی کا نا انشاءاللہ۔ دمگا مقصد سے دے زمگا اصلاح شی، نہ مسلمانانو اصلاح شی، اد اللہ مبارک دن پو پورا عالم کے خور شی، بدے کی بستاسو ہی صحیح کرنا انشاءاللہ۔ ہاں بیان خرست تو خبر ہے، آؤ گے نا میرے بھائیو، یہ میں نے آپ کو کارگزاری سنا دی، بڑے قربانی والے لوگ ہو، اور اب چونکہ گرمی کا موسم ہے، کون سا موسم ہے؟ اب یہاں آپ بیٹھے ہو تو بہت ساروں کو پسینہ بھی آئے گا، سبحان اللہ کہہ دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک فرمانے، میرے مدنی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو اللہ کے دین کے راستے میں پسینہ آ گیا، پسینے کا قطرہ اس کا چھٹ گیا اور بہہ گیا اور ٹپک گیا یا آ گیا، قیامت کے روز اللہ پسینے کو بھی تولے گا۔ یہ پسینہ دنیا کے لیے نہیں نکلا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، قرآن کے لیے نکلا ہے، مسجد میں نکلا ہے، اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، یا جہاد میں یا تبلیغ میں یا پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے نکلا ہے۔ اور لوگوں امام الانبیاء نے فرمایا ہے قطرے کو اللہ ترازو میں اللہ قادر حاضر فرما کر تولے گا۔ اللہ اکبر فرمائے، جب یہ پسینہ تلا جائے گا اس سے مشک و عنبر کی بو آئے گی۔ ہاں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، دیندار بن جا، رات کو رونے والا بن جا، اللہ والا بن جا، فجر کی نماز کا پابند بن جا، رات کو اللہ سے مانگنے والا بن جا، قرآن والا بن جا، مہاجر بن جا، انصار بن جا، اور اللہ والا بن جا، سنت والا بن جا، ذکر کر لیا کر، تقوی اختیار کر لیا کر، اللہ کے راستے میں اپنے کو تھکا لیا کر، کھپا لیا کر، قرآن کو بوسہ دے دیا کر، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کر، علماء کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ تیری دنیا کو چمکا دے گا، اللہ تیری آخرت کو بھی چمکا دے گا۔ بیچ میں ایک لفظ آ گیا، کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جملہ آ گیا کہ علماء کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا کر۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نام سنائے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ میں نے غلطی کر کے یہ پین لیا، یہ تو میں نے MPA والوں کا تھا، میں نے پین لیا سوزموس، پتہ نہیں حلال کا ہے حرام کا ہے، حلال کا ہے بھائی، عارف بھائی نے بنوا کے دیا، گرمی ہے میں عرض کر رہا تھا، میں نے علماء کی بات کر لی، سبحان اللہ کہہ دو۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، بہت بڑا نام، وفات ہو گئی، کسی اللہ والے عالم نے خواب میں دیکھا، فرمایا امام محمد اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ کہ جب میں وفات ہو گیا میری روح کو اللہ نے اپنے پاس حاضر کیا، پھر اللہ کا سامنا جب میں نے کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے امام محمد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا ربا میں بخشش مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آواز آئی ہے امام محمد ہم نے آپ کو عالم بنایا، اپنا علم دیا، اپنا نور دیا، آپ کو جب ہم نے اپنا علم دیا عالم بنایا، فرمایا اس وجہ سے اپنا علم دیا، قرآن حدیث کا علم دیا تاکہ میں تجھے معاف کر دو، اگر تجھے معاف کرنا نہ ہوتا تجھے عالم نہ بناتا۔ اے امام محمد معاف تو میں نے تجھے دنیا میں کر لیا تھا، اور مانگ تجھے اور کیا تھا کروں؟ جس کو اللہ نے
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مقالات بصری میں آپ فرماتے ہیں جو عالم کی توہین کرے گا، عالم کو ہلکی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ 7 پشتوں میں علماء نہیں پیدا کرے گا، سزائے نا۔ اللہ جل جلالہ میرے اور آپ کی اصلاح فرما دے، کہو آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا غزوہ امام الانبیاء نے طائف کا سفر کیا، کون سا مہینہ تھا شکیل؟ شوال کا۔ کون سا مہینہ تھا؟ تو شوال میں یہ واقعات ہوئے۔ تو آؤ میں ایک جملے پہ ذرا بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ شوال میں میری اور آپ کی ماں حضور کی حرم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی۔ تہمت کس نے لگائی؟ کس نے لگائی تہمت؟ کافر نے، مشرک نے۔ بولتے نہیں ہو یار، تھک گیا ہو تو جاؤ، پھر کبھی آنا۔ بولو، گرمی ہو رہی ہے، میں نے ابھی کیا بولا؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سے آپ کو تکلیف ہو، تب تو نوازے جاؤ گے۔ میں عرض کر رہا تھا ارے یہ تہمت کس نے لگائی؟ یہودی نے، مشرکوں نے، کافر نے، عیسائی نے، دہری نے، ہندو نے۔ تہمت کس نے لگائی؟ اپنوں نے۔ کس نے؟ اپنوں نے، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، پر اندر سے بیمار تھے۔ واقعہ ایسا ہوا، اب تھوڑی توجہ ہے، تمہاری ماں یعنی ماؤں کی ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہوا ایسا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، آپ جب کسی غزوے پہ جاتے تو اپنے ازواج میں قرعہ ڈالتے، پرچہ، جس زوج مبارکہ کا نام نکل آتا امام الانبیاء اس کو اپنے ساتھ ہو لیتے۔ اس غزوے میں اللہ کے محبوب نے قرعہ ڈالا، سیدہ طاہرہ طیبہ کا نام نکل آیا۔ زور سے نام نکل آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس زمانے میں پردے کا حکم آ چکا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پالان باندھا جاتا، پالان ڈولی کی طرح، ڈولی نہیں ہوتی ہے، ڈولی اسی طرح ہوتی ہے، پالان باندھا جاتا اونٹ کے اوپر، اور 2 آدمی مقرر ہوتے، وہ اس پالان کو پکڑ کے اونٹ کے اوپر رکھتے، جہاں قافلے والوں نے اترنا ہوتا پالان کو اتارتے۔ تو امام الانبیاء کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پالان میں بیٹھی، 2 صحابہ نے پالان اٹھایا، اونٹ پہ کس دیا، باندھ دیا، سفر شروع ہو گیا، غزوہ لڑا گیا، فتح ہوئی واپسی پر۔ کس پر؟ کان کھول کے سنو، واپسی پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رات کو لشکر نے پڑاؤ ڈالا، میرا پالان اتارا گیا، امام الانبیاء سے ملاقات ہوئی، امام الانبیاء اپنے خیمے میں چلے گئے۔ سیدہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے، مجھے قضائے حاجت ہوئی، میں چلی گئی۔ جب قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، اللہ نے کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے لوگوں کو بانٹنا تھا، منافقین کو ظاہر کرنا، ہار ٹوٹ گیا، اندھیری رات ہے، اس زمانہ ہے وہ زمانہ۔ سیدہ فرماتی ہے میں ہاتھ ڈھونڈتے مجھے دیر ہو گئی، میں واپس آئی تو میں نے دیکھا لشکر چلا گیا تھا۔ اب آپ کہو گے لشکر کیسے چلا گیا؟ وہ بھائی ہودج، پالان، سیدہ عائشہ ہلکی پھلکی تھی، وہ جو 2 صحابہ آئے وہ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، پالان کو اٹھایا اونٹ پہ رکھ دیا، وہ سمجھے سیدہ عائشہ پالان کے اندر ہے، ہودج کے اندر ہے، پر نہیں تھی، لشکر چلا گیا۔ تھوڑی سی ذہن میری طرف حاضر کرو، جلدی کروں گا میں۔ لشکر چل پڑا، صبح جب دوپہر کے وہاں لشکر چل پڑا، صبح ہو گئی، لشکر چل پڑا، امام الانبیاء بھی چل پڑے اور چلے پیچھے۔ اس زمانے میں طریقہ ہی تھا، 2 صحابہ پیچھے ہوتے تھے، کسی کا سامان رہ جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی سواری خراب ہو جائے تو پھر وہ اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے صفوان ابن معفل، کیا نام ہے؟ صفوان ابن معفل، لشکر کے پیچھے آ رہے دیکھا کوئی آدمی۔ سیدہ فرماتی ہے جب میں آئی تو میں نے اپنی چادر میں اپنے کو لپیٹ کے میں وہی لیٹ گئی کہ جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس مجھے لینے آئیں گے، میں وہیں پر لیٹ گئی۔ صفوان ابن معفل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی یوں ہے، قریب کیے، غور سے دیکھا تو وہ اس صحابی کی بھی ماں تھی، پورے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، فرمایا سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے میں جاگ گئی، فوراً صفوان ابن معفل نے اپنا
اس نے کہا مصطح کے لیے بربادی ہو. میں نے کہا کیوں آپ اتنے اچھے صحابی کو بد دعا کیوں دے رہے ہو, کیوں دے رہی ہو؟ کہا بیٹی تجھے پتہ نہیں. کہا کیا؟ کہا وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی. عائشہ فرماتی ہے مجھ پر تہمت؟ کہا بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں. کہا پورے مدینے میں بات پھیل چکی ہے کہ آپ نے ایسا اور ایسا اور ایسا, نعوذ باللہ ایسا. سیدہ فرماتی ہے میں بہت پریشان ہوں, حضور کو میں نے دیکھا تھوڑے بدلے ہوئے ہیں, پر آتے تھے سلام کرتے تھے مبارک. تو جب مجھے یہ خبر ملی میں رونے لگی. میں نے حضور سے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو میں میکے چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا چلی جاؤ. میں اپنے میکے چلی گئی, وہاں سجدوں میں سیدہ روتی تھی, سبحان اللہ کے. فرمایا حضور آتے تھے, حال پوچھتے تھے کہ عائشہ کا کیا حال ہے. گھر والے فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اور ان کے گھر فرماتے کہ خیر ہے, رو رہی ہے, پڑی ہوئی ہے. اور سیدہ فرماتی ہے میرا عقیدہ تھا اگر میں صاف ہوں میرے بارے میں اللہ پاک حضور کو فرما دیں گے. لیکن سیدہ فرماتی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری بارات میں قرآن اترے گا, یہ پتہ مجھے نہیں تھا. میں نے تو کہا خواب میں حضور کو بتایا جائے گا کہ عائشہ صاف ہے, پر سیدہ فرماتی ہے میری خوشی کی انتہا ہو گئی کہ جب میری شان میں اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں اتاری جو صحابہ کے منکر, ازواج کے منکر, عائشہ کے منکر, وہ قرآن کے منکر ہے. بات کو سمجھو. فرمایا 28 دن کے بعد میں سجدے میں رو رہی تھی, امام الانبیاء تشریف لائے. اس بات کو سنو, اللہ کے نبی کا رحمت دیکھو, جگر دیکھو میرے نبی کا. شوہروں کو بتا دیا کہ بیویوں سے کیسا سلوک کرو. حضور تشریف لائے, فرمایا عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے گا. معافی مانگ لو میری عائشہ. اتنا حضور مہربان ہے. 28 دن گزر گئے. جو لوگ کہتے نبی عالم الغیب ہے, غیب جانتے تھے, تو یہ کیا ہے؟ اگر غیب جانتے بتا دیتے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے. 28 دن دونوں گھرانے رو رہے, پورا مدینہ پریشان ہے. فرمایا 28 دن کے بعد اما عائشہ فرماتی ہے میں نے فرمایا اللہ کے محبوب اگر میں کہوں میں نے کچھ نہیں کیا آپ میری بات کو نہیں مانو گے, آپ پھر بے شک کی نگاہ سے دیکھو گے. اگر میں اپنے ابا سے کہوں وہ بھی نہیں مانے گا, میں اپنی اماں سے کہوں وہ بھی نہیں مانے گا, میں مدینے میں اعلان کر دوں وہ بھی نہیں مانیں گے, کہیں گے اپنی صفائی خود بیان کرتی ہے. اللہ کے محبوب میں وہ جملہ کہتی ہوں جو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی اللہ. اے اللہ میں اپنی فریاد تجھے سنا رہا ہوں, میں اپنا غم تجھے سنا رہا ہوں. سیدہ عائشہ نے روتے ہوئے یہ فرمایا اتنے میں رسول اللہ پر وحی نازل ہونے لگی. اب پورا گھرانہ کانپنے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. مسئلہ غیب کا تھا. فرمایا اماں عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب پہ پسینہ آیا, آپ کا پسینہ ٹپک رہا ہے جیسے موتی ٹپکتی ہے, اور میں دل میں خوش ہوئے کہ ہاں ہاں میری برات کا اعلان ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا میں کیا ہوں میں کون ہوں. فرمایا قرآن سورہ نور اتری اور فرمایا 18 آیت رسول اللہ پر اترے, اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی حضور نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو تیری برات میں قرآن اتر آیا. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اور ان کی گھر والی نے فرمایا, صدیق کی گھر والی عائشہ کی ماں نے فرمایا بیٹی کھڑی ہو جا, محمد الرسول اللہ کا شکریہ ادا کر. واہ عائشہ طیبہ طاہرہ تیرے جگر کا کیا کہنا, تیرے فقہ کا کیا کہنا, تیرے علم کا کیا کہنا. فرمایا ابا رکو, میری اماں رکو, پہلے تو اس رب کا شکر ادا کرو جس نے میری برات کا اعلان کروایا. صبر اماں, صبر ابا, پہلے تو اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن نازل کیا ہے. اور پھر سید آگے چلی اور سجدے میں گئی اور روئی اور شکر ادا کیا, اور پھر مبارک اٹھی تو امام الانبیاء نے سینے سے لگایا. اور پھر یہ پورا واقعہ اسی طرح تھا. اور جب قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام نے منبر پہ خطبہ دیا کہ کچھ لوگوں نے مجھے درد پہنچایا ہے میرے گھر والوں کے بارے میں, تو اصل واقعہ یہ تھا, اصل واقعہ یہ تھا. اور یہ آیت نازل ہوئی اور جب 28 دن یہ پریشانی چل رہی تھی, سبحان اللہ کہہ دو, پریشانی چل رہی تھی, اللہ کے محبوب نے صحابہ کو مشورہ کے لیے بولا. ابوبکر سے فرمایا ابوبکر کیا کروں؟ صدیق نے فرمایا اللہ کے محبوب میری تو بیٹی ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا,
آپ کو اختیار ہے، جو آپ کا فیصلہ وہ ابو بکر کا فیصلہ، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر کو بلایا، سبحان اللہ کہہ دو، ہیلے ڈالے میرے سامنے نہیں بنو۔ عمر کو بلایا، فرمایا عمر عائشہ کے بارے میں کیا کہتے؟ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی اور آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ آپ نے اپنے عمری انداز میں فرمایا، اللہ کے محبوب یہ نہیں ہو سکتا، آپ اتنے پاک نبی ہو، اللہ آپ کے لیے ناپاک عورت نہیں چن سکتا۔ پھر ایک سوال کیا، بتا میرے دل پر تیرا نکاح کیسا ہوا؟ آپ نے خود کیا۔ فرمایا نہیں نا عمر، اللہ نے میرا نکاح عائشہ سے پڑھوایا۔ فرمایا حضور یہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ناپاک عورت کو چنے؟ حضور نے حضرت علی کو بلایا، سبحان اللہ کہہ دو، علی ہمارا، علی ہمارا، علی ہمارا۔ فرمایا علی بتا بتا کیا کرنا ہے، عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، اللہ کے محبوب آپ کے نالین پہ نجاست لگ جاتی ہے، اللہ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے کہ محبوب اپنا نالین اتارو، نجاست لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ناپاک عورت ہوتی، اگر یہ ناپاک ہوتی، نعوذ باللہ اس میں غلطی ہوتی، نعوذ باللہ، تو اللہ آپ کو اطلاع دے دیتے۔ اللہ کے محبوب عائشہ صاف ستھری ہے، یہ منافقوں کا الزام ہے۔ ارے تمہیں تو علی نے بھی منافق کہا، تمہیں تو علی نے بھی منافق کہا ہے، اور خدا کی قسم تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم مانو نہ مانو۔ اور مشورے کے بعد میں نے کہا پھر کس طرح قرآن اترا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کچھ چیزوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نمبر ایک، امام الانبیاء کا عقدی نکاح آسمانوں پہ عائشہ سے ہوا۔ عقدی نکاح کے گواہ فرشتے بنے، کون بنے؟ فرشتے بنے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری وہ ماں ہے، کوئی ایسی حضور کی زوجہ نہیں ہے کہ جس کی بستر پر قرآن اترا ہو۔ اے مومنوں، مجاہدوں، اے پیارے لوگوں، عاشق اللہ، عاشق قرآن، عاشق رسول لوگوں، سیدہ عائشہ امام الانبیاء کی وہ حرم ہے کہ امام الانبیاء عائشہ کی بستر پر ہوتے تھے، قرآن عائشہ کی بستر پر نازل ہوتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ حضور نے اپنی وفات کے آخری ایام سیدہ عائشہ کے حجرے میں وہ گزارے۔ اور نمبر 4، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہماری ماں ہے، حضور کی وہ حرم ہے۔ اور لوگوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا روح اپنے اللہ کو دیا، پاک روح آپ کا پرواز کر گیا، آپ سیدہ عائشہ کی گود میں تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آخری عمل فرمایا، جب امام الانبیاء مبارک دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے میثاق چبائی، اور حضور نے آپ کے مبارک چبائی ہوئی اور آپ کا لحاف مبارک لگی ہوئی میثاق کو آپ نے فرمایا، اور فرمایا پھر اس دنیا کو رسول اللہ نے چھوڑا۔ اور آگے ہے فرمایا جہاں عائشہ کا گھر تھا، اللہ نے اسی گھر کو روضہ رسول بنا دیا۔ عائشہ اتنی اونچی ماں ہے آپ کی، اور عائشہ کی کیا مثال ہی نہیں ہے بھائی۔ فرمایا جہاں عائشہ کا حجرہ گھر ہے، فرمایا اسی جگہ کو اللہ نے روضہ رسول بنا دیا۔ آج تو بھی جاتے، تو بھی جاتے، وہ بھی جاتے، وہ بھی جاتے، کوئی دل میں بغض لے کے جاتے، کوئی محبت لے کے جاتے، لیکن جاتے سب عائشہ کے حجرے پر ہے۔ کدھر جاتے ہیں؟ عائشہ کے حجرے پہ جاتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار لے جائے۔ اور جس کے بارے میں آپ سنتے علماء سے، روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں امام الانبیاء کا روضہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ یہ جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، یہ پہلے اماں عائشہ کا گھر تھا، بعد میں اللہ نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں ذرا سا مناظرہ سا ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا
سے پہلے ان کا عقد نکاح نہیں ہوا، پہلا نکاح رسول اللہ سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے اے عائشہ جب تک تو میری گھر والی حرم نہیں بنی تھی، زوجہ نہیں بنی تھی، 3 راتیں مسلسل جبریل آتا خواب میں ریشم کے کپڑے میں مجھے دیتا کہ اس میں کیا لپٹا ہوا ہے۔ جب میں وہ پردے کو ہٹاتا اس کے اندر آپ کی تصویر ہوتی، میں کہتا یہ کیا ہے خواب میں؟ وہ جبریل فرماتا، فرشتہ فرماتا کہ یہ آپ کی ہونے والی حرم ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ کیسا، پھر میں نے کہا ہے فرشتے اگر یہ خواب سچا ہے اور واقعتاً سچا تھا، نبی کا خواب تھا، تو اللہ عائشہ سے میرے نکاح کے اسباب بنا دے گا۔ اور پھر حضور کی حرم بنی۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے، ترجمہ میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ آتے رہو گے نا؟ آنے والے درس میں کون کون حاضری دے گا؟ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آپ آتے ہو ہماری ہمت بڑھتی ہے، ہم کام کو اور بڑھائیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سورہ نور کی یہ جو شروع کی آیتیں ہیں، فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک جماعت تھی، منافق۔ اور آج کل بھی جو تہمت لگاتے وہ ہم میں سے ایک جماعت، دنیا کفر ان کو بھی مسلمان کہتی۔ فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، اس تہمت کو اپنے لیے برا نہ جانا۔ توجہ، تم بولو گے کیسا برا نہ جانا؟ بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟ فرمایا اس وجہ سے اس کو اپنے لیے شر نہ جانو، اللہ پاک منافقوں کو علیحدہ کر رہے، پکے مومنوں کو علیحدہ کر رہے، تمہیں تو پتہ لگے کہ منافق کون ہے اور جو مومن کون۔ پھر فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس میں جس نے جتنا گناہ کیا اتنا اس کے اوپر وبال ہوگا۔ پھر عبداللہ بن امی کے بارے میں فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس گناہ میں بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اس کو سب سے بڑا گناہ ہوگا، رئیس المنافق۔ لولا، کچھ سادے مسلمان میں دھوکے میں آگے تھے، بعد میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ بتایا لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے یہ تہمت سنتے ہیں مومن مرد و عورتوں، تم نے اپنے دل میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا هذا افک مبین، تم نے کیوں نہیں کہا یہ تو صریح بہتان ہے؟ لولا جاءوا علیہ اربعۃ شہداء، اگر یہ منافق سچے ہیں 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فإن لم يأتوا بالشهداء، اگر یہ گواہ نہ لے کر آئے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے یہاں یہی جھوٹے ہیں، اللہ کے یہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اما عائشہ صاف ستھری ہے اور حضور کی حرم ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، ہمارا نبی پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بعد سب سے پاک کون ہے؟ محمد جبریل سے بھی پاک کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک نبی کے لیے ناپاک حرم چنے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ خود میرے آقا کا فرمان ہے، میری 4 بیٹیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، میرے سارے نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے۔ تو اللہ اپنے نبی کے لیے غلط لوگوں کو چوائس کرے گا؟ اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو حضور کے گھرانے کی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وصلوات اللہ وبرکاتہ۔ اگلی درخواست ہے 2 ساتھی جو وفات ہو گئے، چاچا عبدالعزیز، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اس طرح رضوان بھائی کے بہن بھائی خالد بھائی وفات ہو چکے، دونوں موتیں اچانک ہوئی ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھو کہ نہیں ہم پہلے بیمار ہوں گے اس کے بعد ہمیں اثرات محسوب ہم مر رہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو موت اچانک آتی، تو میں اور آپ بھی تیار رہیں گے نا موت کے لیے، تاکہ بعد میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ نماز آپ پڑھتے ہو، میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے پکا سچا نمازی بنا دے۔ جو ساتھی آئے، علماء آئے، جو جہاں سے آئے، اللہ کا آنا بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ میرے لیے دعا کیا کرے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی کبھار کام کا نہیں ہوتا ہوں، اللہ پاک میری بھی مدد فرمائے، آپ کی بھی مدد فرمائے۔ تو توجہ آپ کی ابھی بھی ہے نا؟ تو ایک کچھ اشعار پڑھتا ہوں، اس کو سبق کے لیول پہ سنو اور تصور کرو اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ میرے قسمت کا میرے خدا تو اگر، الفاظ کو ذرا سوچو، میرے قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ کس کو سنا رہا ہوں؟ اللہ کو، اور تمہارا وکیل تمہاری طرف سے سنا
تم اللہ ہمیں دیکھ رہے نا، توجہ ہے نا، میرے قسمت کا ہر ساتھی اپنے کو جو ہے نا مخاطب کرے کہ میں کہہ رہا ہوں میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، تو میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں بسیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں بسیرا، بولو نا اب ہو حرم میں بسیرا۔ آپ کے درس کے مجمع کے رکن مکہ مدینے میں گھوم رہے، جاوید بھائی آ گئے، ایک جاوید بھائی آ گیا، دوسرا جاوید بھائی چلے گئے، وہاں حرم مکہ میں گھوم رہے، طواف کر رہے، آپ کے لیے دعا کر رہے، تو فرشتے آپ کی بات کو نوٹ کر رہے۔ پھر فرمایا ہاں میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، اب ہو حرم میں بسیرا تو کیا بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرم مکہ بھی لے جائے، اللہ مجھے اور آپ کو حرم مدینہ بھی لے جائے۔ ہلکا سا سناٹا کر دو، ذکر ہوگا پھر دعا ہوگا۔ سناٹا کروانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، توجہ کے لیے اسی طرح ذکر کروانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، تعلیم کے لیے، اور پھر رو رو کی دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے جلدی ختم کی۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ صحیح، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ صحیح، کہ ڈالا خاک میں مل کر مجھے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ یہ جو مستورات ہے، یہ بیمار، گھروں میں بیمار، تو فریاد کے طور پر اللہ
میں بہت بیمار ہوں، میں نے ادھر علاج کیا ادھر کیا نہیں ہوا، آج اپنے رب کے سامنے منہ بناؤ گے؟ اس وجہ سے میں نے اندھیرا کروایا کہ میرا اور تیرا دنیا آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ دیکھو اندھیرا ہے، چونکہ ہم تھوڑے شرمناک جیسے لوگ ہیں، اندھیرا ہے، منہ بنا کے اللہ کو اپنی فریاد سناؤ۔ میری بھی آنکھیں بند ہیں، صرف اللہ کی طرف توجہ کر کے فریاد کے طور پر سناؤ، اپنی اپنی پریشانی حاضر کرو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
اور اللہ کا پیر کا دن ہے، حضور کو عمل نامہ پیش ہوگا، ہمارا سلام پیش فرما دینا، ہمارا حال حضور کو سنا دینا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں مجھ سے نصیحت عطا فرما، اے اللہ پریشان عالم کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو ہم صاحب اولاد ہماری اولاد کو نیک بنا دے، حیادار بنا دے، دیندار بنا دے۔ یا اللہ امت کا ایک طبقہ مستورات نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان مستورات کا آنا، ان کا رونا